اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ الاعراف کے چھٹے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ مرنے کے بعد ہم عالم اعراف میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں پہ دو بڑے گروہ ہیں، ایک وہ جنہوں نے اچھے اعمال کیے اور دوسرا وہ جنہوں نے برے اعمال کیے۔ ان دونوں کے بیچ میں ایک آڑ ہے اور اس پہ اصحاب اعراف موجود ہیں جو لوگوں کو ان کی نشانیوں اور علامات کی مدد سے پہچانتے ہیں۔ وہ جنتیوں کو سلامتی کی خوشخبری دیتے ہیں اور جب ان کی نگاہیں دوزخیوں پہ پڑتی ہیں تو اپنے رب سے عافیت کی دعا مانگتے ہیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ الاعراف رکوع نمبر 6 جو کہ آیات 48 سے 53 پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِیمَاهُم، ندا کرتے اصحاب اعراف کچھ مردوں کو جن کو وہ پہچانتے ہیں ان کی امتیازی نشانیوں سے۔ قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، وہ کہتے ہیں نہ کام آئے تمہیں اجماع تمہارے اور جو تم تکبر کیا کرتے تھے۔ ما اغنا، نہ کام آیا، نہ بے نیاز کر سکا، not has availed۔ اصحاب اعراف سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں عرفان حاصل ہے اور وہ لوگوں کو ان کی امتیازی نشانیوں سے پہچان دیتے ہیں۔ یہ نشانیاں چہرے کے خد و خال بھی ہو سکتے ہیں، بات کرنے کا اسلوب بھی اور ان کے اقدامات بھی۔ سورہ محمد آیت نمبر 30 میں ارشاد ہے اگر ہم چاہیں تو دکھا دیں ہم ان کو تمہیں، تو آپ پہچان لیں گے انہیں ان کی امتیازی نشانیوں سے، اور آپ ضرور پہچان لیں گے انہیں ان کے قول کے اسلوب سے۔ اسی طرح سورہ الرحمن آیت نمبر 41 میں ارشاد ہے پہچانے جاتے ہیں مجرم اپنے حلیے سے، بس پکڑے جاتے ہیں پیشانی کے بالوں سے اور اپنے اقدامات سے۔ صحاب اعراف کی نگاہ جب اہل دوزخ کے مردوں یعنی سرکردہ لوگوں پہ پڑتی ہے تو وہ انہیں پہچان لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھ لو حق کے خلاف تمہارے اجماع اور تمہارا تکبر کسی کام نہیں آیا اور نہ ہی تمہیں اس انجام کار سے کچھ بچا سکا۔ اَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، کیا یہ وہی ہے تم قسمیں کھاتے تھے کہ نہیں دے گا انہیں اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے۔ ادخلوا الجنة لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، داخل ہو جو جنت میں، نہ تم پہ کوئی خوف ہے اور نہ تم محزون ہو۔ ینالہم، پہنچائے گا وہ گرانٹ کرے۔ نیل سے مراد جو کچھ انسان کو مل جائے یا پہنچ جائے۔ اَهَؤُلَاءِ کا اشارہ اہل جنت کی طرف ہے جن کے بارے میں اہل دوزخ اس دنیا میں قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت نہیں فرمائے۔ ان نیک لوگوں سے کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں، یا نہ تو انہیں مستقبل کے بارے میں کوئی خوف ہوگا اور نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا۔ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، ندا کرتے اصحاب النار اصحاب جنت کو، ان افیضوا علینا من الماء ومما رزقکم اللہ، کہ فیض کر دو ہم پر پانی یا رزق جو دیا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، وہ کہتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا انہیں کفر کرنے والوں پہ۔ افیضو، فیض بخشو، انڈیل دو، پور۔ اصحاب النار یعنی اہل دوزخ اہل جنت سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہیں ٹھنڈے میٹھے پانی اور دیگر رزق وغیرہ کی شکل میں عطا فرمائی ہیں، حاضر ہے بخشش، ہمیں بھی کچھ دے دو۔ اہل جنت انہیں یہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں
حق کا انکار کرنے والوں پہ حرام کرتے ہیں۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، جنہوں نے بنایا اپنے دین کو لہو و لعب اور فریب میں مبتلا رکھا انہیں حیات دنیا میں۔ والیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون، تو آج ہم نے بڑھا دیا انہیں جیسے وہ بھولے رہے اپنے اس دن کی ملاقات کو اور جیسا وہ ہماری نشانیوں کو ٹھکراتے رہے۔ ننساہم، ہم نے نظر انداز کر دیا۔ بفقط اہل نار وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو بے مقصد اعمال یعنی کھیل تماشا بنائے رکھا اور ان دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا رکھا۔ اس صورتحال سے متعلق سورہ الحدید میں ارشاد ہے، ندا کرتے ہیں انہیں، کیا نہ تھے ہم تمہارے ساتھ؟ وہ کہتے ہیں کیوں نہیں، لیکن تم نے فتنے میں ڈالا اپنے آپ کو، اور تم نے موقع پرستی کی، اور تم نے شک انگیزی کی، اور تم نے دھوکے میں ڈالے رکھا تمہاری تمنا میں، یہاں تک کہ آ پہنچا امر اللہ تعالیٰ کا۔ تم نے دھوکے میں ڈالا اللہ تعالیٰ کے بارے تمہاری خود فریبی میں۔ فرمان ربی ہے کہ ایسے لوگوں کو بالکل اسی طرح سے نظر انداز کر دیا جاتا ہے جس طرح انہوں نے احکامات الہیہ کو نظر انداز کیا اور اس حقیقت کو فراموش کر دیا کہ انہیں مرنے کے بعد اپنے رب کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا۔ اب ان کی چیخ و پکار بیکار ہے اور قانون کے مطابق انہیں اپنا کیا بھگتنا ہے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور تحقیق ہم لائے ہیں ان کے پاس ایک کتاب، ہم نے مفصل فرما دیا اسے علم کی بنا پہ۔ ہدیٰ وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، ہدایت اور رحمت ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ ارشاد ربی ہے کہ اب ہم ان کے پاس ایک ایسی کتاب یعنی قرآن کریم لائے ہیں جسے ہم نے اپنے لامحدود علم کے لحاظ سے مفصل فرما دیا ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں اہل نار کی سزا کی وجہ یہ بیان ہوئی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو ٹھکراتے تھے۔ یہ نہیں کہ وہ آیتوں کو من جان اللہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اپنے ظلم اور تکبر کی وجہ سے وہ جانتے بوجھتے ان سے مکر جاتے تھے اور انکار کرتے تھے اور انہیں مفصل نہ مانتے تھے۔ اس آیت میں ان کے طرز عمل کو رد فرما دیا گیا ہے کہ ہم نے ان کے پاس ایک ایسی کتاب مفصل بھیجی ہے جسے ہم نے اپنے لامحدود علم کی بنا پہ مفصل کر دیا، اور کوئی بھی صاحب ذی شعور اسے آسانی سے سمجھ سکتا ہے اور آسانی سے اپنی زندگی سنوار سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علم کا منبع ہے، ان کے علم سے بڑھ کے کسی کا علم نہیں۔ جب انہوں نے اس کتاب کو مفصل کہا ہے تو کسی کو بھی یہ کہنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ یہ کتاب مجمل ہے۔ اس حقیقت کا اظہار کئی ایک آیات میں کیا گیا ہے۔ مثلاً سورہ الانعام آیت نمبر 98 میں ارشاد ہے، تحقیق ہم نے تفصیل فرما دی ہے اپنی نشانی کی سمجھ رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ اور سورہ الانعام کی آیت نمبر 115 میں ارشاد ہے، وہی ہے جس نے نازل فرمائی تمہاری طرف کتاب مفصل۔ هل ينظرون الا تاویلا، کس چیز کے منتظر ہے سوائے اس کی تعویل کی؟ یوم یاتی تاویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، جس روز آ جاتی ہے اس کی تعویل، کہتے ہیں جنہوں نے بلائے رکھا اس کو اس سے پہلے، تحقیق ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ ہے۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، تو کیا ہے ہمارے لیے کوئی شفاعتی سو ہمارے لیے شفاعت کرے، یا ہم لوٹا دیے جائیں تو ہم عمل کریں اس کے غیر جو عمل ہم کرتے رہے۔ قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، تحقیق انہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو اور کھو گئے تھے جو افطار وہ کرتے رہے۔ فحل تو کیا ہے، نردو ہم واپس بھیج دیے جائیں، وی آر سینٹ بیک۔ پچھلی آیت میں اس اعلان کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو
آپ نے علم کی بنا پہ مفصل کر رکھا ہے، اب خطاب کرو انہی لوگوں کی طرف ہے جو اس کتاب کی حقانیت کو تسلیم کرنے کے باوجود اسے ٹھکراتے ہیں، اور ان کی اس طرز عمل کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس انکار کی تعویل کے منتظر ہیں، اور جب وہ موقع آ جاتا ہے تو وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب یعنی قرآن کریم کو کوئی اہمیت نہ دی، وہ اس حقیقت کا انکار کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پیغمبر حق بات لے کے آئے۔ اب وہ کسی شفاعت کرنے والے کے متلاشی ہیں جو ان کی اس صورتحال سے خلاصی کروا دے، یا پھر یہ کہ انہیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ وہ برے اعمال کی بجائے اچھے اعمال کریں۔ ان لوگوں نے شفاعت اور مرنے کے بعد اٹھا کھڑے کیے جانے کے بارے میں جو مفروضے گھڑ رکھے تھے وہ سب کے سب ہوا ہو جاتے ہیں۔ شفاعت کا ایک باقاعدہ قانون ہے اور شفاعت اسی کے تحت موقع ہے۔ اسی طرح کوئی مرنے والا واپس نہیں لوٹایا جاتا بلکہ اپنا بویا ہوا کاٹنے کے لیے زندگی کے اگلے مرحلے کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ ایک مختصر سا خلاصہ اس رکوع کا، حق کی پیروی کرنے والے خوف اور غم سے محفوظ جنت میں داخل کر دیے جاتے ہیں، جبکہ مخالفین حق کا گروہ آگ میں جا پڑتا ہے۔ آگ میں پڑنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے تکبر میں رب کریم کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، اپنے دین کو کھیل تماشا بنائے رکھتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کتاب مفصل موجود ہے جس میں ہر چیز نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے۔ ایسے لوگ دنیا کے رنگ و بو میں کھو کر یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ مرنے کے بعد انہیں اپنے رب کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ جب یہ مصیبت میں گرفتار ہو جاتی ہیں اور حقیقت ان پہ کھل جاتی ہے تو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حق بات لے کے آئے تھے، اور اپنا بھیانک انجام سامنے دیکھ کے کسی شفاعت کرنے والے کے متلاشی ہوتے ہیں جو ان کی اس صورتحال سے خلاصی کرا دے، یا پھر انہیں دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے تاکہ وہ برے اعمال کی بجائے اچھے اعمال کر سکیں۔ کتنے اچھا ہو کہ وہ وقت آنے سے پہلے اسی دنیا میں جب ہمیں ملک عمل ملی ہوئی ہے اپنے اعمال سنوار لیں اور قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھ لیں، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل پیرا ہو کے سرخرو ہو جائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔